جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری قبلہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی ڈیموکریسی ان ایران کے عنوان کے تحت، اور اس کے اوپر تمام مجلس خبرگان کا جو انتخاب ہے، مجلس خبرگان کیا ہے، پارلیمنٹ کے انتخابات کیسے ہوتے ہیں، وہاں کون کون سی پارٹیاں ہیں اور انہوں نے کتنے % ووٹ لے کے اس دفعہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ایران کی کیا جغرافیائی حدود ہیں، اس کے اوپر ہم اس سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے، اس حصے کے اندر بات کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ایران کی ہے، اس کی جغرافیائی حدود کی کیا اہمیت ہے، اس کی عسکری قوت کی کیا اہمیت ہے، اس کی جو تمام خطے کے اندر اس کی جو جغرافیائی معاملات ہیں اس کے حوالے سے ایران کی کیا اہمیت بنتی ہے، اور سب سے پہلے تھوڑا سا جو مجلس خبرگان کا معاملہ اور رہ گیا اس کو کنٹینیو کر کے پھر ہم اس خطے کی اہمیت کے اوپر آئیں گے۔ تو دوبارہ سے خوش آمدید کہیں گے قبلہ کو اپنے ساتھ، اور کچھ ہی لمحات میں لائیو نمبرز بھی جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آویزہ کر دی جائیں گے۔ آپ کی بھی قیمتی آرا کا ہمیں شدت سے انتظار رہتا ہے، آپ کو بھی شامل کریں گے، آپ کی بھی آرا جو ہے وہ سنیں گے۔ قبلہ سب سے پہلے تو یہ کہ خبرگان کی بات ہو رہی تھی، تو کیا مجلس خبرگان میں صرف شیعوں کے اختیارات ہیں یا تمام ایران کی جو مجموعی تمام اقلیتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں؟ یہاں اسلامی حکومت حاکم ہے، نہ کہ کسی ایک مسلک کی حکومت۔ اگرچہ یہاں اکثریت شیعوں کی ہے مگر یہاں شیعہ حکومت نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت ہے۔ اسلامی حکومت کا مطلب و مفہوم یہی ہے کہ جس میں تمام اسلامی مسالک کی اپنی شناخت موجود ہے، اور یہاں ایران میں چونکہ اہل سنت حضرات میں حنفی، حنبلی اور شافعی آباد ہے، جس میں حنفی اور شافعی حنبلیوں کا زیادہ یہ ہے، اور مجلس خبرگان میں بھی جو حنفی مفتی اعظم ہیں وہ مجلس خبرگان کے منتخب رکن ہیں، جو شافعی مفتی اعظم ہے وہ مجلس خبرگان کے رکن ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو حسن ہے اس نظام کا وہ یہی ہے کہ اگر کسی بھی مسلک کو کوئی اعتراض ہو، یعنی اس رہبریت کے حوالے سے، وہ یہاں کے اسی منتخب مفتی اعظم سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر یہ اختیار ہے، یعنی مجلس خبرگان رہبری میں اگر ایک رکن یہ ثابت کر دکھائے کہ رہبر نے خلاف قانون عمل کیا ہے تو وہ اسے عزل کر سکتے ہیں۔ اتنے اختیارات کسی بھی نظام میں ممکن نہیں ہے بجز اسلام میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں خدا کی حاکمیت ملحوظ نظر ہے، نہ کہ کسی شخص کی حاکمیت۔ اسی لیے یہاں پر شخص رہبری کی حاکمیت نہیں ہے، رہبر کو اس لیے رہبر انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی حاکمیت کی ضمانت فراہم کرے، وہ نظارت ان قوانین پر ناظر ہے، اور اس میں اہل سنت کا وہی قانونی اختیار ہے جتنا شیعوں کا۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ جعفری مسلک کا ہے، چاہے وہ حنفی مسلک کا ہے، وہ شافعی مسلک کا ہے، حنبلی مسلک کا ہے، وہ وہی اختیار رکھتا ہے کہ جو یہاں اکثریت شیعوں کے بعد اختیارات حاصل ہے، کیونکہ جعفری ہو اس کا بھی وہی ایک ووٹ ہے، اور حنبلی ہو حنفی اس کا بھی ایک ایک ووٹ کر کے جو منتخب وہ ہو جاتا ہے وہ فقیہ عالم دین مجلس خبرگان میں، اس کی وہی اہمیت ہے جو ایک شیعہ فقیہ کی ہے، وہی مفتی اعظم کی جو بھی اس منتخب رکن ہوگا مجلس خبرگان میں، اس میں سبھی مساوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز، ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کہ پورا ایک عرصے سے جو ہے وہ مغرب ایک ڈھنڈورا کر رہا تھا، ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا شرق و غرب سے، پورے عربی میڈیا سے بھی، کہ جی وہاں پر جو ہے وہ مطلق العنان ایک شخص کی حکومت ہے، وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ مگر اس الیکشن میں چونکہ پچھلی دفعہ بائیکاٹ تھا، اس دفعہ سارے انٹرنیشنل میڈیا نے خود کوریج دی، اور جو میڈیا ہاؤسز ایران میں ڈیموکریسی کی مخالفت کرتے تھے انہوں نے اس ڈیموکریسی کو آن ایئر کیا۔ یہ ایک بہت اچنبے کی چیز ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کیونکہ حق کو تو عیاں ہونا ہی ہے۔ جو مغرب ہے وہ اپنے جال میں خود پھنسا جا رہا ہے۔ ہر بار مغرب نے اسلام کو مسخ کر کے پیش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور ہر وقت توڑ مروڑ کے حقائق پیش کرتے تھے، اور ایران کے حوالے سے کہتے تھے کہ بھئی یہاں آمریت ہے، یہ ایک صاحب جو رہبر ہے اسی کے اختیارات میں سب کچھ ہے، اس میں عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
اور کیونکہ عالمی سطح پر پابندیاں لوگ یہ سبھی نہیں جانتے تھے، اس الیکشن میں اہمیت یہ رہی کہ اس الیکشن کو کور کرنے کے لیے فارن جو جرنلسٹ یہاں آئے تھے 600 بتائے گئے. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کسی ایک رہبر نامی شخص نے ان کو ہائی جیک کیا ہے، لوگوں کو جو اس کی منمانی ہے وہ کرتا دکھا ہے. تو آج وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن میں وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ان کی پول ہر سطح پہ خود کھلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کتنی سازشیں رچائی کہ ایران کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی ایران کو ایٹم بم بنانا ہے اور ہم اس کو ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے، جبکہ اسلامی حکومت نے رہبر کا فتویٰ ہے، اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ وہ ماس ڈسٹرکشن ویپن کو الیگل قرار دیتا ہے، اور اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، اور یہ ایک اسلامی موقف ہے. اس پہ اسلامی حکومت پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس پہ عمل کرنا. تو اگر اسلام اس کی اجازت دیتا تو اب امریکہ جس طرح دیگر مسائل میں کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے، اس میں بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. ایران ایٹم بم بناتا، مگر دنیا کو انہوں نے کیا بتایا کہ انہوں نے ایٹم بم بنانا ہے اور ہر کسی کو ختم کرنا ہے، وہ صرف خود زندہ رہنا چاہتے ہیں. مگر آخر کار یہی اسلامی جو جمہوری نظام نے اس سفارتی میدان پر بھی اپنا سکہ جمایا اور ثابت کر دیا کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور ایک قوانین اور ضوابط کے ساتھ سارا کام انجام دے رہے ہیں. اور نہ وہ حقیقت تھی کہ یہ ایٹم بم بنانا چاہتے تھے چوری چھپے اور امریکہ نے اس کو اس پہ روکا، نہ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ ایران کو سکھانا چاہتا ہے کہ آپ جمہوریت اختیار کریں. بلکہ خود امریکہ اور مغربی ممالک اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ سیکھیں کہ اتنے سخت شرائط میں یہ نظام کس طرح قائم رکھ سکا. اس اسلام میں کیا ہنر ہے، ہر قسم کی پابندی اس اسلامی حکومت پہ عائد کی گئی، مگر اس کے باوجود یہ روز بروز طاقت کرتا گیا. یعنی کہ یہ کہا جا رہا تھا لوگ چاہتے کہ روڑ کے اور حقیقت سے ان کو چھپائیں لوگوں کو. بالکل، کیونکہ ایک زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس قدر پابندیاں ہیں کہ صرف آکسیجن جا رہی ہے، باقی کوئی چیز جو ہے وہ وہاں جانے نہیں دیتے، چاہے بینکنگ کا شعبہ ہو، چاہے زراعت کا شعبہ ہو، چاہے اسپیئر پارٹس اور جہازوں کے آپ دیکھتے تھے اکثر جہاز گر جایا کرتے تھے کیونکہ اس کے پارٹ جو ہے وہ دوائیوں تک پہ پابندیاں لگائی گئیں. مگر ان تمام چیزوں کے بعد وہ کیا ہنر ہے آج وہ اس چیز کی جستجو میں نظر آتے ہیں کہ اس انقلاب کو زندہ رکھا. یہ کیسا مکتب ہے اسلام، ان کے اندر کتنا تحمل ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے نہیں دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ایران کو جو ہے وہ مارکے کے اندر لانے کے لیے کوشش کی گئی کہ کہیں پر جو ہے وہ پورے سفیر مار دیے گئے، پوری ایمبیسی پہ حملہ ہو گیا، افغانستان پہ حملہ ہوا، کراچی کے اندر حملہ ہوا، ان کی جو پورے جو ہے وہ سفیروں کو جو ہے وہ مار دیا گیا. بہت کوشش کی گئی کہ ان کو وہ بھی جو ہے وہ اس کا جواب دیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس خط کو نہیں چھوڑا. اس کی کیا وجہ، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو. جی، اس کی وجہ صرف کربلا کی تربیت ہے. ہم دیکھیں کہ کربلا میں یزید تو خود میدان میں نہیں تھا، مگر ہم 1400 سالوں سے صرف یزید کو کوستے آ رہے ہیں. کیونکہ کربلا کو کس چیز نے وجود میں لائے، اور کربلا کو وجود میں لانے اور امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کرنے میں کس کے مفادات حاصل ہوتے تھے؟ یزید کے. اور اسی مقصد سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے یہاں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ کیونکہ اس وقت یزید استعمار اور استکبار کی جامع شکل تھی، اس وقت یزید کہا گیا. اور آج اگر دو مسلمان آپس میں لڑیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے. یہ وہی تربیت ہے کربلا کی کہ آپ اصلی دشمن کو پہچانیں کہ جو آپ کی اس حالت سے راضی ہے. تو اس فکر نے ایران کو مضبوط بنایا. آپ دیکھیں کہ سنی کے لباس میں کیا کچھ نہیں کیا گیا کہ اس کو شیعہ سنی کی شکل میں دزبہ گریبان کریں، اور مگر اس
کی تربیت نے ان کو وہی آنکھیں دی. آپ نے اشارہ کیا سفیروں اور اس پہ ان کو قتل کرنے پر. ابھی جب افغانستان میں طالبان نے ایرانی سفارت کو کیپچر کیا اور تمام سفارتکاروں کو شہید کیا, اور اس پہ جو بین الاقوامی قانون کے موجب جو اس کی جوابی کارروائی کر سکتے تھے, ایران نے اپنے تمام تر عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا, وار گیمز شروع کی بارڈر پہ, مگر کوئی عملی میں حرکت نہیں کی. کیوں؟ کہا کہ یہ افغانستان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ یزید زمان امریکہ کا کام ہے, یہ گیم پلان اس کا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہائے. تو اسی ماڈل سے, اسی کربلائی تحریک سے استعماری اور استکباری دنیا خائف ہے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کے لیے میدانی طور پر اور عملی طور پر کربلا کا پیغام گھر گھر پہنچ جائے, کہ اس لیے اس حقیقت کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. پر الحمدللہ اس پوری مدت میں اس کربلا کے توسط سے ایران نے اپنا اسلام کا صالح فرزند ہونے کا ہنر ثابت کر دکھایا اور اپنی صلاحیتوں کا سکہ جمایا کہ نہیں, ہمارے لیے صرف اسلام کی بالادستی ہے, قوم کی نہیں ہے, زبان کی نہیں ہے, یا قبیلے کی نہیں ہے, خطے کی نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے صرف اسلام کی بالادستی مدعا و مقصد ہے. مقصد ہے. یہ تو بہت خوبصورت چیزیں ہیں, اور اس کو مزید جو ہے وہ ناظرین آگے بڑھائیں گے, اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے ابھی اناؤنس کیا کہ ایران کی جغرافیائی حدود کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ آج کل تمام چیزیں جو بھی طے پاتی ہیں, چاہے وہ انٹرنل پالیسیز ہوں یا ایکسٹرنل ہوں, جو کہ باہر سے دیکھا جاتا ہے, جو اس کے ساتھ کے ممالک بھی جو وہ پالیسیز بناتے ہیں, تو خطے کی پوری صورتحال دیکھ کر تو اس کی کیا جغرافیائی حدود کی کیا اہمیت ہے, میں چاہوں گا اس کے اوپر بات ہو. جغرافیہ کے حوالے سے جو اہمیت بنتی ہے اسے نکارا نہیں جا سکتا, مگر ایران نے جس چیز کو سب سے مہم بنایا ہے وہ اسلام ہے, نہ کہ اس کی جغرافی خد خال. اسلامی انقلاب سے پہلے بھی ایران یہی ایران تھا, مگر یہ سب سے جو ہے نا پرامن اور اس کے مورد اعتماد مرکز جو تھا مڈل ایسٹ میں وہ ایران تھا, اور ایران میں بیٹھ کے وہ دنیا بھر کی سازشیں رچا رہا تھا. تو ایران اسلامی حکومت کی وجہ سے یہ اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے, نہ کہ اپنی جغرافیائی حیثیت سے. اگرچہ جغرافی پوزیشن سے نکارا نہیں جا سکتا ہے کہ اس کی جو سلک روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے, اور اتنے سارے ممالک کے 16 ممالک کے ساتھ جو سرحدیں ملنا ہے, تو یہ اہمیت اپنی جگہ ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کی پوزیشن کیا تھی. وہ سائنس میں کہاں تھا, وہ ٹیکنالوجی میں کہاں تھا, وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کس قسم کی کارکردگی کرنے میں, حاصل کرنے میں وہ اپنی ساکھ بنانے میں کامیاب ہوا تھا. ایسا کوئی فگر ہمیں نہیں مل رہا کہ جسے سر اونچا کر کے اس کو نقل کیا جائے. کیونکہ ایران بالکل سعودی عرب کی طرح مغرب کے اس پہ کرموں پہ چل رہا تھا, اور جس طرح ابھی باقی عرب ممالک, اسلامی ممالک ہے جن کا سارا انحصار امریکہ اور یورپ پر ہے, ایران کی حالت بھی یہی تھی. جبکہ اگر توانائی کے اعتبار سے عالم اسلام میں سب سے زیادہ توانائیاں ہیں, مگر کیوں وہ کچھ نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ وہ کسی دوسرے کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں, اسلام کے ایجنڈے کو پورا نہیں کر رہے. ایران اس لیے مہم بن گیا کہ اس نے
اسلام کے ایجنڈے پر کام کرنا شروع کیا ہے اور مغرب اور امریکہ کے ایجنڈے پر کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اس استقلال نے ایران کو اتنا طاقتور بنایا. تو یہ تو بات ہو گئی یعنی کہ جغرافیائی حدود کی جہاں پر بات کی جاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اس کا جو ہے وہ منبع ہی مختلف ہے، وہاں پر اس کی آئیڈیالوجی ہی ڈیفرنٹ ہے، وہاں پر جغرافیائی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے بھی جغرافیائی حدود وہیں تھیں، تو وہاں پر وہ اس وقت سب سے بڑا استعمار کا اہل کار کیوں تھا؟ اگر جغرافیائی اہمیت تھی تو اس وقت بھی اس کو اسی طرح سے کھڑا ہونا چاہیے تھا. مگر نہیں، سارا مسئلہ ہے کہ اسلامی قوانین کے نافذ ہو جانے کا اور اس کے بعد جو اس سے ان کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک جو اتنے عرصے سے اسلام کو وہ کبھی بنو امیہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی بنی عباس کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی کسی اور شکل میں پیش کرتے ہیں. جب حقیقی شکل لوگوں کو اسلام کی نظر آئے گی تو دنیا اس طرف جو ہے وہ لپکے گی اور تیزی سے بڑھے گی. تو وہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں. ان کا خوف اسلامی ریاست سے ہے کہ وہ کہیں اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ عیاں نہ ہو جائے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو خطے کے اندر ان کی اب اس صورت میں، اب جب وہ اس طرح سے پاورفل ہو چکے ہیں، ان کی عسکری قوت بھی اتنی زبردست ہے، ان کی دفاعی صلاحیتیں بھی اتنی اچھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ ان کی جو اسلامی ثقافت کی جو سمجھ لیں کہ وہ جو ایک ان کی ایک اہمیت ہے، اس حوالے سے کیا اہمیت بنتی ہے اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں، اور ان کو لے کر پوری دنیا کی جو پالیسیز چینج ہو رہی ہیں اس کے ساتھ؟ جو یہ ہے اسلام کا جو اصلی پیغام ہے اسے نافذ کرنے میں ایران کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے. ایران اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر چیز 100% اسلامی نہیں، یہ اعتراف کرتے تھے. یعنی دوسرے ممالک کے پاس تو صرف نام کا اسلام ہے، وہ اسلامی ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں. مگر یہاں پر الحمدللہ جو مثلا میں یہاں پہ زندگی کر رہا ہوں، مجھے تو ہر چیز اسلامی نظر آ رہا ہے، در و دیوار اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی یہ اتنا فخر نہیں کر رہے کہ نہیں ہم پوری 100% اسلام نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور آپ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایران کا سفر کریں، یہاں کے شیعوں سے نہ ملیں، یہاں کے عیسائی سے جا کے ملیں، کہیں کہ آپ کو اسلام کیسا لگا. یہاں کے زرتشت سے ملیں، کہیں کہ اسلام کیسا لگا. آپ یہاں کے یہودی سے ملیں، کہیں کہ آپ کو اسلام کیسا لگا. اگر آپ کو یہاں جو غیر مسلمان ہے اس کو آپ پائیں گے کہ وہ انتہائی امن و امان میں اور اس کے لیے ہر قسم کی سہولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تب جا کے آپ کو اسلام کا ایڈریس پتہ چلتا ہے. اور یہاں کے سنیوں سے ملے تو وہ آپ کو شیعوں کا پتہ دیں گے، یہاں کے شیعوں سے ملے وہ آپ کو سنیوں کا پتہ دیں گے. اور یہاں جو اسلامی حاکمیت نے، اسلامی نظام نے جو صدر اسلام میں اسلام کا جو پرچم بلند کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں اس کی جو پرچھائی آج دیکھنے کو ملتی ہے، یہ وہی قالوا سلاما سلاما، ہر جگہ امن و انصاف کی بالادستی کی طرف رواں ہے. اور اسی اسلام کو اگر اسلام کی حقیقی یہی تعلیم دنیا پر عیاں ہوگی تو سبھی اس کا استقبال کریں گے. اس اسلام کی اصلی صورت لوگوں تک نہ پہنچے، اسی لیے داعش کی شکل میں اور دہشت گردوں کی شکل میں اسلام کو پیش کیا جاتا ہے. اور جو امام خامنئی نے یورپ کے جوانوں کے نام جو خط لکھا ہے، ان کے لیے بھی یہی دعوت دی کہ آپ اصل اسلام کا مطالعہ کریں. یہ دہشت گرد ترجمان نہیں ہے، آپ اصلی اسلامی متون کو دے کر اسلام کو دیکھیں. اور الحمدللہ ایران اس چیز میں کامیاب ہوا ہے کہ وہ عملی میدان میں اپنے آپ کو یہ مثالی سلمان دکھانے میں کامیاب ہوا ہے. اور اسی سے جو استعمار اور استکبار خائف ہے کہ یہ رول ماڈل دوسرے ممالک تک نہ چلے جائے، دوسرے لوگوں تک نہیں چلا، کیونکہ یہ صرف شیعہ سنی کے لیے رول ماڈل نہیں بن رہا ہے. ابھی واٹیکان بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ جو ایران نے ولایت فقیہ کا جو ماڈل انٹروڈیوس کیا ہوا ہے وہ ہر دین اور مذہب کے لیے فٹ آتا ہے، کہ ہر دین کا جو سب سے دیندار اور خدا ترس انسان ہو، جس کا جذبہ حقیقی انسان اور انسان کی خدمت ہو، وہ
اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے، نہ کہ ظالموں کے ہاتھ میں. بلکہ اسی طرح ہر دین میں یہ جذبہ اور یہ لہر پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ہم اپنے دین کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں ہمارے زندگی میں اس تبدیلی نہیں ہے، دین کا عمل دخل نہیں ہے. تو اس ماڈل سے ڈر رہے ہیں کہ یہی ایک بالادستی خود بخود ایران کی آتی ہے کہ جس نے ایک ایسا ماڈل دنیا کے سامنے پیش رکھا اور اس کے لیے ہر ممکن طریقے سے اس کی شبیہ جو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی الیکشن ہوئے، اس کے بعد آپ کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ جو ایک نئے لوگ سامنے آئے ہیں، ایک نیا خون جسے آپ کا ایک نیا بلڈ دوبارہ انقلاب کو ملا ہے. جی الحمدللہ یہی تعبیر بالکل ہے، نیا خون ہے، کیونکہ اس میں جو مجلس خبرگان اور مجلس شورائے اسلامی کی قانون کے حوالے سے اہمیت ہے کہ وہ قانون بنا ہے. اور اس دور میں جب سینکشن کی اٹھی ہیں اور یہ اچھی فرصت ہے کہ ایسے قوانین کو میدان میں لایا جائے کہ ایک جو امام خامنئی نے یہاں ایک سلوگن دیا ہے کہ اقتصاد مقاومتی، کہ ایسی رجسٹرڈ اکانومی کہ جو کبھی بھی اس استعمار اور استکبار کے اس پیچ خم اور مہرے بدلنے سے اس پہ تاثیر نہ ہو. یہ جو الحمدللہ اول سے یہاں ایک سیاست رہی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک سینکشن کا بھی بھرپور مقابلہ کیا. اور اب یہ اچھی فرصت ہے اس الیکشن میں وہ ایسا قانون وضع کریں گے کہ جس سے وہ اور زیادہ مضبوط رہیں گے، جس پہ وہ زیادہ تر اکانومی اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ فوکس کر کے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بات ہوئی. مجلس خبرگان میں اقلیتوں کا کردار خالی شیعوں کا نہیں، اس کے علاوہ بھی تمام کو وہی نمائندگی حاصل ہے جو کہ ایک وہاں پر ایک شیعہ کو حاصل ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ جغرافیائی حدود کیا تھی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، جغرافیائی حدود نہیں، وہ ایک اسلامی قوانین سے ڈر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے جو کہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کی اصل شکل پیش ہو. ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے مختلف حوالوں سے بات کی. قبلہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ایک مختصر سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. تو اب ایران کو کیا نئے چیلنجز اس انقلاب کو درپیش ہیں، اور کیا جغرافیائی حالات ہیں، اور استعمار کی کیا نئی سازشیں ہیں، وہ کیا نئی ثقافتی انٹری دینے کے چکر میں ہے، کلچرل انٹری دینے کے چکر میں ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. فی الحال چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر.